8 ایسے پوائنٹس آپ کے سامنے آج رکھوں گا انشاءاللہ کتاب و سنت کی روشنی میں، جس سے روزی میں اضافہ ہوگا انشاءاللہ۔ تو اس ویڈیو کو پہلے اینڈ تک دیکھیں۔ دکان آپ کھول رہے ہیں، شٹر اٹھا رہے ہیں، اٹھا کے بیٹھ رہے ہیں، حالانکہ آپ کی دکان میں کتنے لاکھ، 10 لاکھ، 50 لاکھ، 70 لاکھ، 1 کروڑ، 4 کروڑ آپ انویسٹ کیے اپنی دکان میں، لیکن آپ شٹر اٹھا کے بیٹھ رہے ہیں۔ شٹر اٹھانا آپ کا کام ہے، مگر گراہک کو بلانا آپ کا کام نہیں ہے۔ گراہک کو بھیجانا تو اللہ کا کام ہے۔ کون آئیں گا، کتنا لیں گا، کیا کریں گا، آپ کو معلوم ہی نہیں ہے آج آپ کی دکان میں کون گراہک آنے والا ہے۔ آپ خالی بھروسے پہ اٹھا کے بیٹھے ہوئے، آج اللہ بھیجنے والا ہے بس۔ آپ کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں انویسٹ کر کے دیکھا ہے؟ اللہ کی قسم ایک بار انویسٹمنٹ کرو گے نا، اتنا ریٹرن تمہیں ملے گا کہ تم تصور بھی نہیں کر سکتے ہو۔ کہہ رہے ہیں کہ وہ زمین جو 6000 میں نے خریدی تھی، 6000 کی، اس زمین کی قیمت 6 لاکھ۔ اس ویڈیو کو دکھانے کا ہمارا مقصد یہ ہے کہ جناب نے ماشاءاللہ توحید کی بات تو کر دی کہ روزی دینے والا اللہ رب العالمین۔ میں بہت سارے ایسے دکانوں میں جاتا ہوں، کہیں پر کسی پیر صاحب کے درگاہ کی تصویر لگی ہوتی ہے، کہیں پر قرآن کی آیتوں کو الگ الگ خانوں میں لوگوں نے لکھ کر کے لٹکایا ہوا ہوتا ہے زینت کے طور پر، کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا آیت الکرسی وغیرہ۔ پھر چاروں الگ الگ خانوں میں الگ الگ فرشتوں کا نام، حضرت جبریل، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل، ان کے نام لکھے ہوئے ہوتے ہیں، اس تصور کے ساتھ کہ روزی دینے والے، اور اس یقین کے ساتھ کہ اگر ہم ان کے نام لکھتے ہیں یا قرآن کی آیتیں لکھتے ہیں تو ہمارے دکان میں روزی آئے گی۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ زمین پر جتنے بھی چوپائے، جتنے بھی جاندار چل رہے ہیں نا، سب کی روزی کا ذمہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ہے۔ اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ہماری قسمت میں یہ بات لکھ دی ہے کہ فلاں صاحب 10 کروڑ یا 10 ارب کمائے بغیر مر ہی نہیں سکتے ہیں، تو اللہ کی قسم آپ کی موت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک آپ وہ دولت حاصل نہ کر لو۔ آپ سوئے سوئے آپ مالدار بن جاؤ گے انشاءاللہ۔ ابھی کل ایک مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ شیخ عبدالباری صاحب کے ایک درس میں نے شرکت کیا۔ شیخ نے بڑی زبردست مثال سے اس بات کو واضح کیا۔ کہا ایک صاحب تھے، انہوں نے باہر کسی کنٹری میں ایک زمین لے رکھی تھی 6000 میں، اور زمین خرید کر کے بھول گئے وہ، ان کو یاد بھی نہیں تھا کہ بھائی میں نے کوئی زمین خریدی ہے۔ ہاں، اس کے بعد ایک لمبا عرصہ گزر گیا۔ لمبا عرصہ گزرنے کے بعد کہا کہ وہاں کی حکومت آپس میں اس زمین کے لیے لڑ رہی ہے، لوگوں کے درمیان سب تنازع ہے۔ جب ان تک خبر پہنچی، کہہ رہے ہیں کہ وہ زمین جو 6000 میں نے خریدی تھی، 6000 کی، اس زمین کی قیمت 6 لاکھ۔ ان کو پتہ بھی نہیں تھا کہ میں نے کوئی زمین کہیں خرید کر کے چھوڑ دی ہے جس کے لیے وہاں کے آپس میں لوگ لڑ رہے ہیں، اختلاف کر رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر آپ کی ہماری قسمت میں اللہ نے لکھ رکھا ہے کہ فلاں آدمی راتوں رات امیر بنے گا، تو اللہ کی قسم دنیا کی کوئی طاقت امیر بننے سے روک نہیں سکتی۔ لیکن کچھ لوگ خرافات کرتے ہیں، دکانوں میں قرآن پڑھنے کے لیے بٹھائیں گے 8-10 لوگوں کو، ہے نا، قرآن پڑھوائیں گے، اس سے روزی آئے گی۔ نہیں میرے بھائی، کتاب و سنت کی روشنی میں 8 پوائنٹس آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز یاد رکھیے کہ اللہ کا تقوی اور اللہ کا خوف اپنے اندر پیدا کریں۔ سورہ طلاق کی آیت نمبر 2 اور 3 میں اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے راستے نکال دے گا۔ تو اللہ کا تقوی اپنے دل کے اندر پیدا کریں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ شکر گزاری کریں۔ دیکھیے، ناشکری کرنا موجودہ نعمت کے چھن جانے کا سبب بنتا ہے، اور شکر گزاری کرنا نعمت میں اضافے کا بھی سبب ہے، اور موجودہ نعمت کو باندھ بھی دیتا ہے، یعنی اس کو مقید بھی کر دیتا ہے۔ وہ نعمت انشاءاللہ محفوظ بھی ہو گئی اور اس میں اضافے کا سبب بھی بن گیا۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7۔ اگر تم شکر گزاری کرو گے تو اور زیادہ تمہیں نعمت بڑھا کر کے دوں گا۔ اور تیسری چیز ہے صدقات و خیرات کرنا، ہے نا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما نقصت صدقۃ من مال۔ آپ اگر چاہتے ہو کہ آپ کے کاروبار میں برکت ہو، آپ کثرت کے ساتھ صدقہ کیجئے، غریبوں میں مدد کیجئے، ان کا تعاون کیجئے، مال تقسیم کیجئے، آپ کے مال میں اضافہ ہوگا، مال میں کمی نہیں ہوگی۔ صدقہ کرنے سے مال صرف گھٹتا ہے آپ کی نظر کے سامنے، لیکن حقیقت میں اللہ تعالیٰ اس مال کو بڑھاتا رہتا ہے، اور دنیا میں بھی وہ مال ہمیں کئی گنا ریٹرن دے کر کے جاتا ہے۔ آپ بہت سارے یعنی جگہوں پر اپنے پیسے کو انویسٹ کرتے ہو، آپ زمین میں لگاتے ہو، آپ کاروبار میں لگاتے ہو کہ یہ زمین مجھے بہت زیادہ ریٹرن دے گی۔ کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں انویسٹ کر کے دیکھا ہے؟ اللہ کی قسم ایک بار انویسٹمنٹ کرو گے نا، اتنا ریٹرن تمہیں ملے گا کہ تم تصور بھی نہیں کر سکتے ہو۔ چوتھی چیز یہ ہے، اگر ہم اپنے کاروبار میں روزی میں برکت چاہتے ہیں، والدین کی آپ خدمت کریں، اپنے والدین پر آپ دولت خرچ کریں۔
ہے نا. بہت سارے مالداروں کو میں نے دیکھا ہے, دنیا کی دولت ان کے قدموں میں ہے, لیکن بوڑھے ماں باپ دوا کے لیے ترس رہے ہیں, بوڑھے ماں باپ کھانے کے لیے تڑپ رہے ہیں. کیا فائدہ ایسی دولت کا, کیا مطلب ہے ایسی زندگی کا؟ ایسی دولت تو بیکار ہے کہ وہ دولت آپ اپنے والدین کے اوپر خرچ نہ کر سکو, اپنے ماں باپ کو نہ دے سکو. اللہ کے رسول نے فرمایا من سرہ ان یبسط لہ فی رزقہ, جو چاہتا ہے یا جس کو یہ بات پسند ہے کہ اس کی روزی میں اضافہ کر دیا جائے, وان ینسأ لہ فی اثرہ, اور اس کی عمر میں بھی اضافہ ہو, فلیصل رحمہ, تو اس کو صلہ رحمی کرنا چاہیے. پانچویں چیز یہ ہے کہ کثرت سے آپ استغفار کریں. آپ کے پاس دولت ہے, آپ عیاشی مت کرو. آپ کے پاس دولت ہے, ناجائز راستے پہ آپ مال خرچ مت کرو. اللہ کی قسم, جو مال بدکاری میں, جو مال عیاشی میں آپ خرچ کرو گے, آپ روڈ پر آ جاؤ گے. آج کتنے لوگوں کو دیکھا گیا کہ انہوں نے اپنی دولت کا ناجائز استعمال کیا غلط طریقے سے, اور آج ان کی اولاد ان کے مرنے کے بعد ان کی ہی دولت کو بیچ کر کے کھا رہے ہیں. کتنے ایسے لوگ ہیں؟ تو استغفار کرو. اللہ نے کہا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. اللہ سے استغفار کرو گے, آسمان سے اللہ بارش نازل کرے گا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ, مال اور اولاد کے ذریعے اللہ تمہاری مدد کرے گا. اسی طریقے سے اگر ہم روزی میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں, حلال آپ کمائیں. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ, جو میں نے پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے حلال کی ہیں وہ چیزیں کھاؤ. حلال کھاؤ, حلالاً طیبہ, پاکیزہ ہو, حلال ہو, اور حلال کھا کر کے حرام سے اپنے آپ کو بچاؤ. ساتویں چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کریں. آپ توکل علی اللہ ہونا چاہیے. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے, اللہ پر توکل کرتا ہے, اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. تو یہ چیزیں ہیں میرے بھائی. اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال دیا ہے تو آپ اس مال کے ذریعے کمزوروں کی مدد کریں, ان کا ساتھ دیں. آپ کی نیک نیتی ہونی چاہیے. اللہ آپ کے مال میں انشاءاللہ برکت عطا فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق دے. السلام علیکم.